أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير العين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير العين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ظالم وطن ابھی ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ دراصل پورا نجف ہی وادی السلام تھا. اس کے بہت سارے نام تھے, بہت سارے. سب سے پہلے وادی السلام, پھر اس کا نام نجف اشرف, پھر اسے مشہد بھی کہتے ہیں, اسے زہر کوفہ بھی کہتے ہیں, اسے بانکیہ بھی کہتے ہیں, اسے کوہ جودی بھی کہتے ہیں, اسے کوہ غری بھی کہتے ہیں, اسے کوہ طور بھی کہتے ہیں. اس کے تحاشا نام ہے. اگر میں صرف اس کے ناموں پر ہی تقریر کرنا شروع کروں کہ اس کے کیا کیا معنی ہیں اور کیوں اس کے معنی یہ رکھے گئے تو شاید ایک ڈیڑھ گھنٹہ اسی تقریر میں گزر جائے کہ اس کے کتنے معنی ہیں. لیکن سب سے زیادہ مشہور نام وادی السلام ہے. وادی السلام دو لفظوں کا مرکب ہے, ایک ہے وادی اور ایک ہے سلام. وادی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ لغت کے اندر اس کا مراجعہ کریں تو وادی اس جگہ کو کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک نہر بہہ رہی ہے. وہ سرخیز زمین. اور دوسرا سلام, یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام, یعنی سرخیز وادی, سلامتی والی وادی, یعنی سلامتی والی وادی. اس کا یہ نام رکھا کیوں گیا؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کیونکہ جب تاریخ میں آپ دیکھیں نجف اشرف کی تاریخ یا وادی السلام کی تاریخ کا آپ مراجعہ کریں, آپ کے پاس وقت ہے, درود پر محمد وعلی محمد. اس جگہ پر زلزلے بہت آیا کرتے تھے. تو یہاں کے جو قبائلی لوگ تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں زلزلے سے. تو ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ یہاں پر زلزلہ نہیں آیا, ہر روز زلزلے آ رہے. تو یہاں کے قبیلے والوں نے کہا کہ ایسا کون سا شخص ہے جو اس جگہ پر وارد ہوا ہے جس کی وجہ سے زلزلے رک گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے, اس کے ساتھ ایک غلام ہے, کچھ بھیڑیں ہیں. تو انہوں نے اس کے پاس جا کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم ہوں, یعنی حضرت ابراہیم نبی جب اس سرزمین پہ قدم رکھا حضرت ابراہیم تو یہاں پر زلزلے تھم گئے. لیکن اس وقت تک جو یہاں کے قبائلی لوگ تھے یہ علم نہیں تھا کہ شاید اسی کی وجہ سے ہو. شاید انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن اور رک جائیں. حضرت ابراہیم سے التجا کی تو پھر وہ رکے. تو پھر ان کا علم ہوا کہ نہیں واقعی حضرت ابراہیم کے پاک مقدس قدم کی وجہ سے یہاں پر زلزلے رک گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر ہی قیام کر لیں, اس وادی السلام کے اندر ہی. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے مقام سہلا پر گھر چاہیے. تو پھر حضرت ابراہیم نے بعض روایت میں لکھا 60 بھیڑیں دے کر اس جگہ کو خریدا. 60 بھیڑیں. معصوم ہی یاد رکھیے گا کہ معصوم کبھی بھی کسی بھی جگہ کو اپناتا ہے تو وہ خرید کر اپناتا ہے. چاہے وہ امیر المؤمنین ہی اسی جگہ پر آئے ہو, امیر المؤمنین نے اس جگہ کو 40,000 درہم میں خریدا تھا. اور کربلا کو 60,000, جب امام حسین کربلا میں آئے تو امام حسین نے کربلا کی زمین کو 60,000 درہم میں خریدا تھا. معصومین نے اپنی جگہ کو خریدا ہے. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ اس جگہ پر حکومت کریں گے کیونکہ امام زمانہ وارث ہیں اور حق بنتا ہے. تو جب حضرت ابراہیم کا قدم مبارک یہاں پر پڑے, اسی وجہ سے اس جگہ کو بانکیہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی بھیڑے دے کر حضرت ابراہیم نے بعض روایت میں لکھا ہے کہ بھیڑے بھی دیے اور 4 گدھے بھی دیے, جس کی وجہ سے اس جگہ کو خریدا. اور ملکیت میں لینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اس مقام پر رکنا نہیں چاہتے تھے, وہ فلسطین جا رہے تھے. فلسطین جانے کے بعد کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اسی مقام پر رہیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی کام سے فلسطین جا رہا ہوں. تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب انسان کسی جگہ کو خرید لیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے. جب ملکیت میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ اسی کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب یہ جگہ میرے نام سے منسوب ہو گئی تو یہاں زلزلے
نہیں آئیں گے۔ اور پھر دوسرا مقام وہ آیا کہ جب امیر المؤمنین کی قبر اثر اس مقام پر پائی۔ امیر المؤمنین کے ایک صحابی ہیں، بڑا مشہور نام ہے صافی صفا الیمنی، اصل نام ہے عتیب یمنی، عتیب یمنی، وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے باپ جب حالت احتضار میں تھے تو اپنے بچوں سے وصیت کرتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر جو بنانا وادی السلام میں بنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے